الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبتون شهيد والغريق شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس وقت آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے کئی لوگ جو جان کی بازی ہار گئے اور بہت سارے لوگوں کا مالی نقصان ہوا، اس کے اندر گھر کاروبار سب تباہ ہو گئے۔ ایسے خاندان ہیں کہ پورے خاندان کے اندر ایک یا دو بندے بچے ہیں، باقی سارے کے سارے اس پانی کی نظر ہو گئے۔ کچھ ایسے خاندان ہیں جہاں پر ایک آدھ چھوٹا بچہ بچ گیا، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ شہید ہو چکے۔ یعنی بڑے تکلیف دہ مرائل ہیں اور بڑی تکلیف دہ صورت ہے۔ ایسے حالات کے اندر اور ایسی صورت کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسے حالات کیوں آتے ہیں؟ پریشانیاں، عذاب، اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہیں اور ایک اس کے حقیقی اور باطنی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب تو آپ کے سامنے مختلف ماہرین ہیں۔ کچھ ماہرین ہیں وہ اس کی وجہ موسم کو بتاتے ہیں، کچھ جو ہے اس کی وجہ جنگلات کی کٹائی کو بتاتے ہیں، کچھ جو ہے اس کی وجہ پوری دنیا کے اندر درجہ حرارت کے بڑھنے کو بتاتے ہیں،
غرض ظاہری اسباب کو بیان کرنے والے تو کافی ہیں، اگرچہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہم ظاہری اسباب کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن صرف ظاہری اسباب کو ہی سبب سمجھنا اور یہ کہہ دینا کہ جن سیلابوں کی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے یا ان سیلابوں کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے یا ان سیلابوں کی وجہ ڈیموں کا نہ بننا ہے، اور ایک بہت بڑے حقیقی اور باطنی سبب کو بیان نہ کرنا جس کو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہی ہیں، تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی خود ہی حقیقی اور باطنی اسباب کو نہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جاہل رکھنا چاہتا ہے، تو آپ کے سامنے ان باطنی اسباب میں سے چند اسباب ذکر کریں گے، اور اصل میں ضرورت بھی اسی چیز کی طرف ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں، امتحان، عذاب آئیں، تو ایک مومن کا یہ کام ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے ذاتی اعتبار سے بھی توبہ اور اجتماعی توبہ کی بھی کوشش کرے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں اور آپ احادیث سنتے ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جنگ کا موقع ہے، ایک قیدی عورت قید ہو کر آتی ہے، اتنے میں وہ دائیں بائیں اس انداز کے اندر جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے، تو اصل کے اندر اپنے بچے کی تلاش کے اندر ہوتی ہے۔ جب بچہ اس کو ملتا ہے، اس کو چومتی ہے، گلے لگاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر دیکھ رہے، صحابہ دیکھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو اس کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کئی سو نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق آپس کے اندر محبت کر رہی ہے، چاہے وہ محبت جانوروں کے اندر ہے یا انسانوں کے اندر ہے یا کسی بھی مخلوق کے اندر ہے، اللہ نے جو محبت ممتا کے اندر ڈالی ہے، رشتوں کے اندر ڈالی ہے، ماں اور اولاد کے رشتوں کے اندر ڈالی ہے، جانوروں کے اندر جو رشتوں کے اندر محبت ڈالی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس جو ہے نا جی وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوق، ساری ممتا، ساری دنیا کی چیزیں، یہ آپس کے اندر جو محبت ہے، یہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ اندازہ کرو کہ جب یہ ایک حصے کا اتنا اثر ہے تو 99 حصے کے اللہ کی رحمت کس قدر ہوگی۔ اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، تو پھر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، اور تکلیف بھی کس کے اوپر؟ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں،
جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو مومن کہلاتے ہیں، جو موحد کہلاتے ہیں، پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یکا یک ادھر سے پانی عذاب کی شکل بنتا ہے، سیلاب کی شکل بنتا ہے، پورے کے پورے رات اور رات پتھر آتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتے ہیں، شام کو اپنی دکانوں پر لاکھوں کا سامان سجا کر گئے، صبح آئے مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں، راتوں کو صحیح سلامت سوتے ہیں، صبح جو ہے پورے کا پورا گھر جو ہے وہ قبرستان بنا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ جل شانہ جو اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، پھر یہ کیسے اللہ کی طرف سے ایسی سخت پکڑ آ جاتی ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ ظلم کس شکل کے اندر ہے؟ یہ ظلم تکبر کی شکل کے اندر ہے، یہ ظلم اللہ کی نافرمانی کی شکل کے اندر ہے، یہ ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے کی شکل کے اندر ہے، یہ ظلم شریعت کا احکامات کے مذاق اڑانے کی شکل کے اندر ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود ظلم کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں بر اور بحر کے اندر جو فساد آتا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو خبردار کر کے چلے گئے۔ اللہ جل شانہ کے یہ کلام جس کو ہم نے بہترین غلافوں کے اندر، الماریوں کے اندر بند کر کے تالوں سے سجا کر رکھ دیا، اتنا اونچا رکھ دیا کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے، اتنا سنبھال کے رکھ دیا کہ کوئی اس کی تلاوت نہ کر سکے، اور اگر گھر کے اندر ایک آدھ بندہ تلاوت کرتا ہے لیکن وہ بھی صرف الفاظ تلاوت کرتا ہے، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر، رب اس میں کیا فرما رہے ہیں، کس چیز سے مجھے اور آپ کو جو ہے نا جی خبردار کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 40 سال سے جو سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تو ان سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہہ رہے ہیں، الرحمن الرحیم میں کیا کہہ رہے ہیں، مالک یوم الدین میں کس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی ایک نماز کے اندر کتنی تسبیحات دہراتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ویسے اچانک ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی، یہ ابھی امتحان ہوئے نا، 9ویں 10ویں کے امتحان ہوئے ہیں، تو لاہور کے اندر ایک سکھ ہے، 9ویں کا طالب علم، سکھ طالب علم ہے، اس نے اسلامیات کے اندر اور قرآن کے ترجمے کے اندر سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ 50 نمبر کا ترجمہ قرآن کا پیپر تھا، اس نے 49 نمبر حاصل کیے۔ 100 نمبر کا اسلامیات کا پیپر تھا، اس نے 98 نمبر حاصل کیے، سکھ طالب علم۔ اور جو مسلمان طالب علم ہیں ان سب سے وہ آگے چلا گیا، یعنی ایک سکھ ہو کر ایک وہ مذہب کہ جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ قرآن کے ترجمے کو مسلمان طالب علموں سے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے کچھ پیشن گوئی فرمائی اور ہمیں خبردار کیا۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں بار بار قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح کس سے ہلاک ہوئی؟ پانی سے، سیلاب سے۔ قوم شعیب کا اللہ نے ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا،
قوم عاد اور سمود کا ذکر کیا. یہ 5 بڑی قوموں کا اللہ نے قرآن کے اندر بار بار ذکر کیا اور ان کے وہ گناہ ذکر کیے. اور اللہ جل شانہ نے جب بھی ان کی عذاب کا ذکر کیا وہاں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یعنی یہ جملہ بڑا عام ہے. اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے قوم نوح کو اس لیے پکڑا کہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ تھا، یا جو ہے نا جی ان کے کوئی وسائل کم تھے، یا ان کے پاس اور اس قسم کی جو ہے نا جی دنیاوی کمی تھی. نہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، یہ اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں، یہ اس وقت کے بڑے تجارتی لوگ تھے. ان کا طوطی بولتا تھا اس زمانے کے اندر. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کو پکڑا ہے کس بنیاد کے اوپر پکڑا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. ان پر عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا جی اس بات کا مکلف ہے کہ صبح شام جو ہے نا جی ہم کیا کریں؟ استغفار کریں. ایک اور سوال لوگ کہیں گے بھی وہ جو فلاں جگہ تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، فلاں شہر میں تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، فلاں صوبے میں تو اس سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ یعنی خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو مشورے دے رہے ہیں. یعنی وہ موقع جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، بجائے استغفار کے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے، گڑ گڑانے کے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کو سامنے رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. فرمایا جب اللہ پاک کسی قوم کے اوپر عمومی عذاب بھیجتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، ان میں سے چند گناہ گار ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو فرمایا اللہ پاک جب عمومی عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر نیک اور بد پھر سارے پکڑے جاتے ہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم، فرمایا جب قیامت کے دن ان کو پھر اٹھایا جائے گا، ہر بندے کو اس کے اعمال اور نیت کی بنیاد کے اوپر اٹھایا جائے گا. جو نیک ہوں گے اللہ پاک ان کا وہاں پر حشر جو ہے علیحدہ فرمائیں گے، جو بد ہوں گے ان کا وہاں پر حشر علیحدہ فرمائیں گے. لیکن دنیا کے اندر حساب کچھ اور ہے. دنیا میں جب عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا جی کیا آتی ہے؟ پھر عمومی پکڑ آتی ہے. اس لیے اللہ جل شانہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فرمایا ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. جیسے شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں حدیث لائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، فرمایا جب تم نیکی کا حکم چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، جب نافرمانی عام ہو جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، جب گناہ دیکھ کر بھی جو ہے نا جی لوگ اس کے اوپر راضی ہوں، جب نافرمانی دیکھ کر بھی لوگ اس کے اوپر خوش ہوں، جب نافرمانیوں کے اوپر تالیاں بجائے جائیں، جب نافرمانی کو دیکھ کر اس کو پروموٹ کیا جائے، نافرمانی کو، گناہوں کو دیکھ کر ایسے لوگوں کی اور عزت افزائی کی جائے جو معاشرے میں گناہوں کا سبب بن رہے ہیں، نافرمانیوں کا سبب بن رہے ہیں، جب ایسے لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو مزید عزت دی جائے گی، گناہوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا جائے گا، تو فرمایا پھر اللہ جل شان کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا اور اس کے اندر پھر جو ہے نا نیک اور بد سارے پکڑے جائیں گے.
آج آپ کے سامنے حالات ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ ایک حدیث جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے، ترمذی شریف کی روایت، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، علماء نے لکھا حضور علیہ السلام نے 2 قسم کی قیامت کی نشانیاں ذکر کی، ایک کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، ایک کو صغریٰ کہتے ہیں۔ کبریٰ وہ تو بڑی بڑی علامات ہوں گی، جیسے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، سورج کا مغرب سے جو ہے نا جی طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی علامات ہوں گی۔ اس سے پہلے کچھ علامات صغریٰ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات ذکر فرمائی۔ ان میں سے جو ہے نا جی جو ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا عزت و خزل فی ادو اعلیٰ، پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مال غنیمت کو لوگ جو ہے نا جی کیا کریں گے، ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے، جو مال رعایا کا ہے حکمران اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے روزانہ 2-3 واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں، کتنے ایسے تنگ دست غریب جو اپنے 2 یا 3 یا 4 بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے اور خودکشیوں کے اوپر مجبور ہو گئے۔ کیا ان کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا ان سے؟ رعایا کا مال، رعایا کی اولاد تعلیم کے لیے ترس رہی ہے، ان کی اولادیں یورپ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے، رعایا جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے ترس رہی، ان کی اولادیں یورپ کے اندر علاج کروا رہی، رعایا جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ پہلی علامت جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، جب مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ لیں گے اور رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھ لیں گے، فرمایا یہ وہ پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلا عذاب کی بنیاد جو ہے پڑ جائے گی کہ جس کو آخر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، طبیب نے کیا کہا؟ طبیب نے کہا آپ شہد استعمال کیجئے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کی صحت طبیعت بہتر ہو۔ گھر میں پتہ کروایا، کہا شہد ہے، کہا شہد تو نہیں ہے۔ بتایا گیا بیت المال میں شہد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک سارے لوگ اجازت نہیں دیں گے بیت المال کے وہ 2 چمچ شہد بھی میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ جب لوگوں نے اجازت دی تو وہ 2 چمچ استعمال کیے۔ یہ ہوتا ہے حکمران، یہ ہوتا ہے اپنے رعایا کا جو ہے نا جی وہ خیال کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والامانۃ مغنمہ، امانت کسی کے پاس امانت رکھوا دو، لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ امانت رکھواؤ، تمہیں جو ہے نا جی 1000 کے اندر ایک بھی جو ہے امانت دار نہیں ملے گا۔ امانتوں میں خیانت کرنے والے، جب امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے گی، والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو لوگ جو ہے نا جی اپنے اوپر مصیبت سمجھیں گے۔ آج دیکھو نا 100 میں سے 15% بھی ایسے نہیں ہیں جو پورے حساب کتاب کے ساتھ، ورنہ یقین کرو یہ جو ہے نا جی طے شدہ بات ہے، جب تاجر پوری اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اللہ پاک جو ہے نا جس کے مال کی حفاظت فرمائے گا، اس کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ 2 سال پہلے بلوچستان کے اندر سیلاب، تو وہاں پر ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میرے شاگرد، کہا میں نے اس سے رابطہ کیا، کہا کہ جی سیلاب نے آپ کی زمینوں کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کی قسم ہماری زمین کے دائیں والی زمین بھی ساری بہہ گئی، بائیں والی زمین بھی ساری بہہ گئی، لوگوں نے جو اپنے پھل اتار کر رکھا ہوا تھا وہ بھی بہہ گیا۔ فرمایا میرے والد صاحب نے کبھی بھی عشر کے اندر ایک ذرا برابر کمی نہیں لائی، عشر اپنے وقت کے اوپر نکالتے تھے اور ہمیشہ عشر سے زیادہ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ فرمایا دائیں والی زمین بھی بہہ گئی، بائیں والی بھی بہہ گئی، درمیان کے اندر اللہ نے ایک قطرہ بھی ہماری زمین کے اندر پانی کا داخل نہیں کیا۔ اللہ دکھاتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جب تم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھو گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھو گے، تو پھر تو حالات آئیں گے۔ اور فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کی تعلیم دنیا کے لیے ہو جائے گی۔ لوگ بڑا عالم کے ہیں، لوگ بڑا نام کے ہیں، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ظاہری شکل و صورت بھی اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہم پر اعتبار کریں۔ ظاہری شکل و صورت کس لیے؟ وہ بھی دنیا کے لیے، کہ ہمارے کاروبار میں لوگ ہمارے اوپر اعتبار کریں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، فرمایا بیوی کی اطاعت ہوگی اور ماں کی نافرمانی ہوگی۔ بیوی کی اطاعت، ماں کی نافرمانی، دیکھ لو یہ علامت اب بھی۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا باپ کو دیکھ کر راستہ بدل دے گا اور دوست کو جو ہے نا جی گلے لگائے گا، دوست کو اپنے قریب کرے گا۔ آج جو ہے نا جی یہ کتنی وظہرت الاصوات فی المساجد، اگلی علامت، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی۔ آج حرم بھی محفوظ نہیں ہے، موبائلوں کے اندر ایسی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں، موبائلوں کی رنگ ٹون کے اوپر گانے لگائے ہوئے، حرم کے اندر بھی گانے بج رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے ظالم روضہ رسول کے سامنے بھی جو ہے نا جو ان کی موبائلوں سے، تو مساجد کے اندر فرمایا کہ اس طرح کی نافرمانیاں۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا بڑا کون ہوگا؟ فاسق۔ قبیلے کا بڑا سردار کس کو چنتے ہیں؟ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ آج یہ علامت آپ کے سامنے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر سب سے رذیل قسم کا انسان ہوگا۔ أَرْذَلَهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قوم کا لیڈر کس کو بنائیں گے؟ جو سب سے زیادہ رذیل قسم کا ہوگا۔ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی بندے کا اکرام کس وجہ سے ہوگا؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، سلام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، جھک کر جو ہے نا جی مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں، نہ دل میں اس بندے کی عزت ہوتی ہے، صرف کس مقصد کے لیے؟ تاکہ جو ہے نا جی اس کے شر سے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ فرمایا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گی، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، آپ کے اس ملک کے اندر ایسے گانے والے جو ایک پروگرام کا 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، اور آپ کے محلے کی مسجد کے اندر آپ کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھانے والا، آپ کے دائیں بائیں پڑوس کے اندر آپ کے مدارس کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے، ان کی تنخواہوں کا حال، تو پھر ایسی قوم کے اندر نہ والد یہ چاہے گا کہ میرا بچہ کوئی قرآن کا حافظ یا عالم بنے، اس لیے کہ والد بھی جب دیکھتا ہے کہ جی لوگ تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی تو جیبیں خالی ہیں، اس لیے وہ بھی پھر یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا کوئی قرآن کا حافظ یا عالم بنے، نہ یہ نئی نسل کبھی یہ چاہے گی کہ میں جو ہے نا جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ ان کے حالات دیکھتا ہے، جب وہ جو ہے نا جی اپنے مسجد کے محلے کے امام کی جو ہے نا جی حالات دیکھتا ہے، تو وہ کوئی بھی یہ نوجوان نہیں چاہے گا، بلکہ وہ اس کا آئیڈیل کون ہوگا؟ اس کا آئیڈیل وہ بندہ، وہ جو سٹیج کے اوپر، وہ جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر کروڑ روپے جس کے اوپر لٹا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی نئی نسل کے اندر علماء حفاظ نہیں آئیں گے، آپ کی نئی نسلوں کے اندر میراثی پیدا ہوں گے، اس لیے کہ ان کے آئیڈیل وہ ہیں، آج آپ کے سامنے ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا نوجوان اس کا آئیڈیل، اس نے جس کو فالو کیا ہوا ہے، وہ جس کو دیکھ کر چلتا ہے، وہ جس کو اپنا آئیڈیلائز اس نے بنایا ہوا ہے، نہیں یقین آتا تو اپنے اولادوں کی جو ہے نا جی موبائلوں کو دیکھ لو، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، یہ علماء حفاظ، یہ جو ہے نا جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، گانے بجانیوں والوں کے جو ہے نا جی عزت افزائی ہو جائے، ان کو بڑے بڑے نام دیے جائیں، ان کو بڑے بڑے القاب دیے جائیں گے، بڑے بڑے اعزازات دیے جائیں گے،
تو پھر قرآن پڑھنے والوں کو جو ہے نا جی، اللہ کے بندوں، کبھی کسی جا کر دیکھو کسی رہائشی مدرسے میں، حفظ والے مدرسے میں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی کے اوپر پہلے جا کر جو ہے نا جی وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کی حفظ کی کلاس شروع ہوتی ہے، ان کا قاری بھی جو ہے نا جی تہجد پڑھ رہا، ان کے جو ہے نا جی بچے بھی پڑھ رہے، معصوم ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا جی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس محلے والوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جن محلے والوں نے کبھی جو ہے نا جی ان کا پوچھا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو بڑی غیرتی ذات ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری کتاب کے ساتھ اور میری کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور جو ہے نا جی اللہ کے نافرمانوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر عمومی جو ہے نا جی پریشانیاں تو آتی ہیں، اور فرمایا وشربت الخمور، حضور علیہ السلام اگلی علامت، جب جو ہے نا جی شراب پی جائے گی تو کیسے حالات صحیح ہو سکتے ہیں؟ جب مساجد کے گرانے کے نوٹیفیکیشن آئیں اور باقاعدہ شراب خانوں کے لائسنس جاری ہوں، اللہ کی رحمت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی، اللہ کا عذاب ہی آئے گا، پریشانیاں ہی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے ساتھ معاہدے کر لو، ساری دنیا کی سپر پاور تمہیں جو ہے نا جی تمہارے جو ہے نا جی ہر کام کے اندر تمہارا ہاتھ بٹائے، تب بھی تم اپنے ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن نعوذ باللہ جو ہے نا جی غلط ہو جائے گا، نعوذ باللہ میرے نبی کا فرمان جو ہے نا جی غلط ہو جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ظاہری اسباب کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں جب اللہ کے عذاب آتے ہیں، لیکن حقیقی اسباب، باطنی اسباب، میں نے اور آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے پاس تو رب کا یہ کلام ہے، میرے اور آپ کے پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اور آپ تو سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھیں گے، نبی کے فرمان کو دیکھیں گے۔ ہمیں کیا لگے غیروں نے کون سی جو ہے نا جی تحقیق یا کون سی سائنس یا کون سی، جب رب کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ کی قسم یہ ساری ٹیکنالوجیاں، ساری سائنس، کیا یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زلزلے نہیں آتے؟ ترقی یافتہ ملکوں میں سیلاب نہیں آتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں روک سکتے؟ جب وہاں عذاب آتے ہیں تو وہ کیوں سارے ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، اللہ جل شانہ جو اس ساری کائنات کا جو ہے نا جی خالق اور مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو جو ہے نا جس کے قبضے کے اندر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ اسباب ہیں، اور حضور علیہ السلام چند ایک فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخر قوم اولین کے اوپر کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی۔ جیسے ابھی پہلوں کو کیا پتہ تھا جی؟ پہلوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، آج بھی یہی چیز چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ علامات پوری ہوگی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةٍ، پھر زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا وَمَسْخًا، پھر زمین میں دھنسنے کا انتظار کرو اور چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، وَقَذْفًا، اور فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابُعُ كَنِظَامِ بَعْلٍ قُطِعَ سِلْكَهُ تَتَابُعُ، فرمایا ایسے تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی جیسے ایک ہار یا موتی ایک لڑی کے اندر پروئے ہوتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لڑی وہ موتیاں پے در پے جو ہے نا جی فرمایا ایسے جو ہے نا جی آتے ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پریشانیاں پے در پے آنا شروع ہو جائیں، کبھی زلزلے، کبھی عذاب، کبھی ایک پریشانی، کبھی دوسری پریشانی۔ تو عرض کر رہا ہوں اجتماعی طور پر ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے، اور جب کوئی پریشانی تکلیف ایسے حالات آ جائیں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع کے اوپر صحابہ کو باقاعدہ ترغیب دیتے تھے، فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، جب ایک مومن کے اوپر پریشانی آئے ہے فرمایا جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر پریشانی تکلیف مصیبت آئی ہے تو ایسی صورت کے اندر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر قسم کا جس کو اللہ نے جو ہے نا جتنی توفیق دی ہے، مالی اعتبار سے توفیق دی ہے، جس اعتبار سے وہ جو ہے نا جیسے موقع کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ اپنی ہر قسم کے جو ہے نا تعاون کرے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی بڑی جو ہے نا
اس لیے کہ ایسے موقع پر صدقہ خیرات اپنی بھی پریشانی کے جو ہے نا جی، اور دوسری بات حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث قدسی، میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ اشارہ صرف کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ کل قیامت والے فرمائیں گے، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا مجھے جو ہے نا جی مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندے عرض کریں گے مولا تجھے پانی کی تجھے کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے فلاں وقت میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلاتا، اس کو کھانا کھلاتا، یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے میرا اکرام۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو جو ہے ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہونے کی توفیق دے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ اپنے جو ہے نا جی مال کے اعتبار سے بھی جو ہے نا جی تعاون کرے، اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔